تو شکر گزاری کا ایک پہلو جیسے میں نے بتایا یہ بھی ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے جو اس کے پاس موجود ہیں، تاکہ اس کے اوپر شکر بجا لائے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر نظر کرے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اور ایک مسلسل شکایتی رویہ رکھے۔ تو یہ دونوں رویے بالکل الگ ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز میں سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کہ شکر الحمدللہ یہ تو ہے، وہ چیز چلی گئی لیکن الحمدللہ یہ چیز تو ہے۔ تو یہ چیز انسان کی زندگی میں بہت مثبت کردار ادا کرتا ہے، انسان کو زندگی تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم صبح سے شروع ہوں، آج یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی ایسے نہیں، یہ بھی ایسے نہیں، اس نے بھی ایسے کیا، اس نے بھی ایسے کیا، اس کی بجائے یہ کہ آج یہ بھی اچھا ہوا الحمدللہ، شکر ہے یہ بھی ہو گیا، شکر ہے یہ بھی ہو گیا، بس تھوڑا رہ گیا۔ تو یہ آپ کو نا ایک پازیٹیو فیلنگز دیتا ہے، آپ کے اندر سے خود ایک پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں۔ جب آپ خود شکر گزار ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی پازیٹیو وائبز دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں پازیٹیو انداز سے۔ یہ وجہ ہے کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے نا تو ڈاکٹرز اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود کام رہیں تو آپ کا بچہ بھی کام رہے گا، اور یہ چیز بڑے ہو کے بھی، یعنی جب بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ارد گرد ہیں، اگر وہ کانسٹنٹلی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلسل پریشان رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی والی انرجی جائے گی، یہی نیگیٹو انرجی ان پہ منتقل ہوگی، پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے، تنگ کرنے والے، اور اسی طرح سے فرسٹریٹڈ نظر آئیں گے، چیزوں کے اوپر بھی تنگ کریں گے، پھر کھانے کے اوپر بھی تنگ کر چھوڑیں گے، اور باقی چیزوں کے اوپر بھی۔ لیکن اگر آپ کے اندر کامنس ہوگی، آپ خود کمپوز ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد بھی اثر پڑے گا، تھوڑا یا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا بندہ کس حد تک ریسیو کر رہا ہے۔ کئی دفعہ بچے بہت شروع میں جلدی سے لینے والے نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ لیتے ہیں۔ ہماری ایک میٹنگ سی ہو رہی تھی، اور اس وقت میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو اس میں نا ایک کلاس تھی۔ اب آپ سوچیں ذرا، 1 کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ابھی نئے نئے، یعنی مونٹی سیریز سے آئے ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں 1 کلاس کے بچے کافی اور زیادہ تعداد میں ہو جائیں، اور پھر ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں نا اتنا زیادہ شور ہوتا تھا 1 کلاس کے باہر۔ تو وہاں پر نا انہوں نے اسٹیج پہ اسپیشلی کال کیا ایک ٹیچر کو، اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وہی کلاس ہوتی ہے جب آپ اس کلاس میں جاتی ہیں تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قریب جا کے سننا پڑتا ہے، اور جب باقی ٹیچرز آتے ہیں تو بچے اچھے خاصے شور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بچوں کو نیچرلی ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب میں کلاس میں جاتی ہوں تو میں ان سے آہستہ آواز میں بات کرتی ہوں، تو جب ان کو میری آواز کم سنائی دیتی ہے تو وہ خاموش ہو کر سننا چاہتے ہیں کہ ٹیچر کیا کہہ رہی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز میرے اپنے اندر ہو میں اسی چیز کو ٹرانسفر کروں۔ تو جب میں خود آہستہ آواز میں بولتی ہوں تو بچوں کی خود آواز آہستہ آہستہ سلو ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی یہ ان کی پریکٹیکل ایک چیز تھی جو ہم نے خود آبزرو کی، کیونکہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں کو خاموش کرانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو چیخو پکار کر کے بس ان کو چپ کروایا جائے۔ تو یہاں پر ایک اور طریقہ اور بڑا پازیٹیو طریقہ انہوں نے شیئر کیا کہ اس طرح سے میں کرتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی ان کی وائبز ان بچوں تک جاتی ہیں، اور بچے آہستہ آہستہ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد بالکل کام پیسفل ماحول ہو جاتا تھا۔ بہرحال، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ نعمتوں کے بارے میں شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ ہم آس پاس لوگوں کے اوپر پازیٹیو انرجی، پازیٹیو وائبس ٹرانسفر کر سکیں۔ آج اب انشاءاللہ آغاز کریں گے سورۃ الحج، آیات 1 سے لے کر 38 تک۔ سورۃ الحج آیا 1 سے لے کر 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو کسی صورت بھی نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ حج، اس کے بارے میں اختلاف آتا ہے کہ مکی سورہ یا مدنی سورہ ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت سفر نازل ہوئی، تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس دن ہوگا؟
صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما دیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو حکم ہوگا ہر 1,000 میں سے 999، 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور کوئی ایک جنت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں جائیں۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے 1,000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ مضمون صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے۔ اس لیے 999 میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے بڑی تعداد ان کی ہوگی، سارے کے سارے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں ایسی زندگی تو نہیں گزار رہی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنوں۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اتنا جو ہے نا سٹریس آیا اور اتنی زیادہ حالت ایسی ہو گئی یہ خبر سن کے کہ اس کا حمل گر گیا۔ تو یہاں پر جیسے قیامت کے زلزلے شروع ہوں گے، اور یہ قیامت کے جو ابتدائی زلزلے ہیں نا، یعنی قیامت آنے سے پہلے جو زلزلے ہیں یہ وہ مراد ہیں، یعنی وہ اتنے خوفناک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی اور زلزلے بھی کہ انسان اپنے سوا ہر ایک کی فکر بھول جائے گا۔ یہاں تک کہ کیونکہ سب سے زیادہ فکر ماں کو ایسے دودھ پیتے بچے کی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے چھوٹا بچہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ دودھ پلانے والا بچہ، اور اس کے بعد حمل، یعنی اٹھتے بیٹھتے حمل ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا کب اس نے پیدا ہونا ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے۔ تو یہاں پر ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، یعنی ایسا لگے گا جیسے لوگ مدہوش ہیں۔ وما هم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے ایک شخص کی، یہ میں بھی کرتی ہوں، مجھے بس 1 منٹ دیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی، یعنی ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہاں پر بات کس شخص کی ہو رہی ہے؟ ایک ایسے شخص کی جس کا نام حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نذر بن حارث۔ نذر بن حارث ایک ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے فسانے کہا کرتا تھا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جا کر فارس کے لوگوں سے اسفت یار کے قصے سنا کرتا تھا اور کسرا کی چیزیں بیان کرتا تھا اور کہتا تھا بتاؤ میرا کلام بہتر ہے یا وہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہود اور قوم عاد اور قوم ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں۔
یعنی آپ، اور پھر اس طرح اس نے ایک گانے والی بھی رکھی ہوئی تھی، اور جب کسی شخص کو دیکھتا کہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، قرآن سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے پاس وہ گانے والی یعنی مغنیاں بھیجتا اور جا کر اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، یعنی اس کو کہتا تھا کہ تم اس کو یعنی اسلام سے ہٹاؤ۔ تو یہاں پر یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، یعنی ان کو حقیقی علم ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نظر بن حارث، اور پھر اس کے بعد ہر اس شخص کے لیے یہ حکم آئے گا جس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں تو میڈیا کے اندر، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے کہ عشاء کی اذان ضرور ہوا کرتی تھی، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی، اور وہ دعا کی نا آواز ابھی تک کانوں میں جیسے گونجتی ہے۔ یعنی وہ چیزیں چلتی ہوتی تھی، پھر آہستہ 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 وہ چیزیں کم ہوتی گئیں، چھوٹی ہوتی گئیں، اور چیزیں اس طرح نکلتی گئیں۔ اب اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو بہت کم میڈیا ہے جو کہ اچھی چیزیں آلدو کر رہا ہے، لیکن اس کے یعنی اگینسٹ میں اگر آپ اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو دوسرا جو میڈیا وہ کس حد تک ایکٹیو ہے۔ کتنے چینلز ہیں جو آپ کو اسلامک چینلز ملیں گے یا کچھ اچھے چینلز ملیں گے، اور کتنے چینلز ہیں جو آپ کو بہرا روی کا شکار پاتے نظر آئیں گے، یعنی آپ کو لگے گا کہ ہاں جی یہ انسانوں کے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا، کس کو؟ شیطان کو، تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یعنی انسان کے پاس سلیکشن ہے، چاہے تو اللہ کو اپنا دوست بنائے اور چاہے تو شیطان کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے آئی ایم ناٹ اے فرینڈ آف اینی ون، آپ کسی نہ کسی سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنے نفس ہی کو فالو کر رہے ہوں۔ تو یہاں پر جو شخص اس کو یعنی شیطانی مرید کو دوست بنائے گا تو یقیناً وہ تو اسے گمراہ کرے گا، اور دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان قیامت والے دن کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش، افسوس، کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی وہ اس کے بارے میں افسوس کرے گا، کاش میں فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے آپ کا ایگزام بھی اچھا کر دے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان نے خود بھی ادھر جانا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے میں، یعنی اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ذرا غور تو کرو کس کے اوپر دوبارہ، یعنی اس فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، اور پھر لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز میں ڈال دیا جو آدھی بنی ہوئی ہے اور آدھی نہیں بنی ہوئی، یعنی کچھ سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور کچھ سسٹم ان ایکٹیو ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، شروع میں دل کام کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھیپھڑے بھی، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جتنا ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی کتنی مدت میں آ جاتا ہے اور کوئی کتنی مدت میں آ جاتا ہے۔ تو کچھ 7 منتھس میں ہی آ گیا، کچھ 6 منتھس کے بعد آ گیا، کچھ 9 منتھ پہ پورا جا کے آتا ہے، اور کچھ 9 منتھ کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچے کی صورت میں، طفل چھوٹا بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچ جاتے ہو جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے پھر کوئی فوت کر لیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا ہے جو پہلے ہی فوت کر لیا جاتا ہے، ومنکم من یرد، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے، ایسے بڑھاپے پہ پہنچ جاتا ہے جس میں اس کی یادداشت یا ہوش و حواس یا عقل بھی کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ارذل العمر ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کے عقل اور شعور اور حواس میں خلل آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر مشتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ تو یہاں پر انسان کی جو ابتدائی زندگی کے درجے ہیں نا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کس درجے سے انسان گزرتا ہے۔
اور جب ارذل العمر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو نہیں جانتا بہت کچھ جاننے کے بعد بھی، یعنی اتنا کچھ حاصل کیا ہوتا ہے لیکن پھر ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ کبھی کچھ جانا ہی نہیں، بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، سیکھنا اس کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب دوسری نشانی بتائی جا رہی ہے، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، وہ کیا ہے، حامدتن، خراب ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، یعنی وہ ابھی کوئی چیز نہیں اگا رہی، فَإِذَا أَنزَلْنَا، یعنی یہ دوسری مثال ہے کس کے بارے میں، جس کو شک ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم نطفے سے پیدا ہوئے، تم کچھ نہیں تھے، مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری مثال ہے پودوں کی دی جا رہی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو مٹی کو کہ خراب پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر ہم اس پہ نازل کرتے ہیں اس پر، عَلَيْهَا الْمَاءَ، پانی، اهتزت، ہلتی ہے، یعنی وہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، اور وہ اگاتی ہے، یعنی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ابھرتی ہے اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی رونق چیزیں، بارونق چیزیں اگاتی ہیں۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو توحید کے اور آخرت کے دلائل نا ہمارے ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے ارد گرد چیزیں نا اس کے بارے میں دے رہے ہیں، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے، کہ جب یہ چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو تو کیا اس سے تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ تک نہیں پہنچتے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہے اللہ، یعنی یہ سب کچھ کس نے، اللہ وہی ہے جو حق ہے، وانہ یحیی الموت، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ یعنی ایک جھگڑنا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بڑا علم آ گیا اور پھر اس کے بعد بحث و مباحثے ہو گئے، اور ایک جھگڑنا کیا ہے، ایک جھگڑنا ایسا ہے جس میں علم بھی نہیں حاصل کیا، ہدایت بھی نہیں ہے اور کتاب منیر بھی نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے نالج کسی صورت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی جھگڑا کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، اور یہ جتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس پاس کو میں فالو کر رہا ہوں یہی بہتر ہے، اور جس بات کو دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جیسے میں نے آپ کو نضر بن حارث کی بھی مثال دی، اور اس طرح کوئی بھی شخص جو کہ اس مثال پہ پورا اترے۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، یعنی خود بھی نہیں ایمان لاتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ سب اس وجہ سے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے ان کو آگ میں نہیں پھینکے گا، بلکہ ان لوگوں نے خود ایسے کام کیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم کیا جو حقیقت میں اپنے ہی اوپر ظلم کرنا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب آگے بات آتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو مدینہ میں چلے گئے تھے شروع میں اور مسلمان بھی ہو گئے تھے دیکھا دیکھی، لیکن ابھی دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، دل میں ایمان اترا نہیں تھا، تو ایسے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن یعبد اللہ علی حرف، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی اوپر ایک کنارے کے، یعنی کنارے پر رہ کر تھوڑی بہت لگی بندی فرض فرض کی بس ہلکی پھلکی عبادت کر لی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، مال غنیمت آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، شکر ہے میں اس دین میں آ گیا، اچھا ہی ہوا اسلام قبول کر لیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آتی ہے، جہاد کا حکم آ جاتا ہے یا کوئی اور مشکل پیش آ جاتی ہے، فتنہ تو انقلب علی وجہہ، تو انقلبہ مطلب لوٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل، خسرت دنیا والآخرہ، ایسے شخص سخت قسم کے لوزرز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ شخص شدید قسم کا نقصان اٹھانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے سب سے بڑی واضح خسارے کی چیز، سب سے بڑا خسارہ، واضح خسارہ، تو ایسے شخص ہے جس نے دنیا میں بھی لاس کیا اپنا اور آخرت میں بھی لاس کرے گا۔ یعنی اس میں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب دین میں شامل ہو، جیسے سورہ البقرہ میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
ایسا نہیں ہم کر سکتے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب اپنے فیور میں چیز جائے تو قبول کر لی اور جب اپنے فیور میں نہ جائے تو چھوڑ دیا۔ اسلام ایک آپشنل چیز نہیں دی گئی، یا اس کو لینا ہے تو پورا کا پورا لینا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو پورا کا پورا چھوڑ کے کفر میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے کہ نہ آپ ادھر کے ہیں نہ آپ ادھر کے ہیں۔ تو یہاں پر دنیاوی جب فائدہ ہے تو پھر اسلام کو لے لیتا ہے، اور جب دنیاوی نقصان ہونے لگتا ہے تو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک دنیاوی فائدہ ہی حقیقت پر مبنی ہے، وہ اخروی فائدہ نہیں دیکھتا۔ بس دنیا میں جو چیز مل گئی اسی پر خوش راضی، دنیا میں چیز نہیں ملی تو پھر سخت افسوس۔ یعنی اسلام کی اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں جاگی، تو ایسا شخص سب سے بڑا لوزر ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا، وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا جو نہیں نقصان دیتی اس کو، نہ فائدہ دیتی ہے اس کو۔ ذالک هو الضلال البعید، اور ایسے ہی شخص لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی وہ پھر ایسے لوگوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یعنی قادر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اصل طاقت اصل قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے، تو ایسے شخص یعنی کسی اور شخص کو ماننا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنا آقا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا مولا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا حضرت بنا لیتا ہے، اس کو اپنا دوست یا ساتھی یا ولی یا مددگار بنا لیتا ہے، جو اس کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے میں نے فلان چیز کی، فلانی چیز قبول بھی ہو گئی، مجھے مل بھی گیا یہ چیز تو اسی کی برکت سے ملی، اسی کی وجہ سے ملی۔ نہیں، جب آپ نے اللہ سے نہیں مانگی اور لوگوں سے مانگی تو پھر ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو تھوڑا بہت اس کا نفع نظر آئے، لیکن حقیقت میں آپ صرف نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ چیز سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ شخص، یہ مردہ، یہ حضرت، یہ جو شخص ہے پیر صاحب، اس کے پاس بھی قدرت اور طاقت ہے اور یہ بھی ہمارے یہ کام کر دے گا، تو اب آپ کیا کرنے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ شخص بھی اتھارٹی رکھتا ہے، تو اقرب من نفی، تو اس کا جو نفع ہے اس کا نقصان زیادہ ہے اور نفع دور ہے، یعنی نفع سے زیادہ قریب ہے اس کا نقصان۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ بہت برا رفیق ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ ظاہر حکمت پر مبنی ہے، یہ انسانوں کا چاہنا نہیں ہے کہ بس میرے مرضی تھی، میرا موڈ تھا تو میں نے کر لیا، یہ اللہ کی چاہت ہے جو یقیناً حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک دراز کر لے، یعنی ایک رسی آسمان سے کنیکٹ کر لے، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ اس کو کاٹ دے۔ رسی اوپر سے کنیکٹ کر کے اس کو کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسی کو اوپر چڑھ کے یا تو انسان اپنے گرد باندھ لیتا ہے، یا اونچائی پہ جا کر کوئی رسی کے ساتھ ہی لٹکا ہوا ہے اور پھر اگر اوپر سے رسی کو کاٹ دیا جائے تو وہ سیدھا نیچے آ کے گرے گا نا۔ ثم لیقطع، پھر وہ اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر اس کو چاہیے کہ دیکھے کیا اس کو یہ تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہیں۔ یعنی جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی یا ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے اور پھر کیا کرے؟ وہی رکوا دے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ دیکھے کہ اچھا اس کو جو غیظ اور غضب اور جو غصے کی چیز ہے یہ جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر اصل میں مطلب کیا ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جو لوگ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور رسول کی اور دین کی مدد نہ کرے، اس کو سمجھنا چاہیے یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ یعنی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت لے لیا جائے یا آپ پر وہی آنا منقطع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور جس شخص کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا یا اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہی منقطع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ چلو آسمان کے ساتھ وہ رسی لٹکا لے اور پھر اس کے ساتھ خود لٹک کے دیکھ لے اور پھر اوپر سے رسی بھی کاٹ دے اور دیکھے کہ پھر اس کو یہ چیز نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی۔ ٹھیک ہے، وہ اس تدبیر یعنی یہ جو تدبیر اس نے کی ہے یہ اس کے اسلام کے اور ایمان کے اور رسول کے خلاف جو غصہ ہے اس کو کم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ شخص جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی یعنی نبی کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، یعنی یا تو وہی کو کاٹ دے یا اس رسی کو کاٹ دے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ ہاں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اگین کوئی والی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اگر کسی شخص کو ہدایت چاہیے تو اس کو طلب کرنی پڑے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی بن گئے۔ صابی کے بارے میں ڈفرنٹ آتے ہیں روایات، کچھ کہتے ہیں یہ ستارہ پرست ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پڑھتے۔ بہرحال جو بھی یعنی یہودی ہیں، وہ صابی ہیں یا نصارہ ہیں یا مجوسی ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے، یعنی قیامت والے دن ان لوگوں کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ علم تر ان اللہ، اب یہ نا سجدے کی آیت ہے تو اس کو سن کے آپ سب لوگوں کے اوپر بھی سجدہ ضروری ہے کرنا۔ علم تر ان اللہ، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجد لہ، سجدہ کرتی ہے اسی کے لیے، من فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جاندار یعنی ہر قسم کے جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب، یعنی اللہ کے عذاب کی بات ان پر ثابت ہو چکی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی مشیت ہوتی ہے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب کی بات ثابت آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں دوسرے، ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہاذانی خصمانی، یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا، جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تو کاٹ دیے گئے ان کے لیے کپڑے، یعنی ان کے کپڑے کٹ چکے، ریڈی ہیں، ان کے لیے سائز بن چکا، ایسے یعنی اتنی قریب کی چیز ہے یہ کہ آلموسٹ ان کے لیے کپڑے کٹ چکے ہیں، یعنی سائز بن چکا ان کا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، ان ڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ ہاذانی خصمانی، یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے، تو یہاں پر ایک کافر اور ایک مومن۔ ٹھیک ہے، تو پھر کافروں کے آگے بات ہو رہی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی کیا بات ہے۔ یہاں پر خصمانی سے دو گروہوں سے کون مراد ہے؟ نمبر ون کافر، نمبر ٹو مومن۔ تو آگے کافروں کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، سروں پر ہی جو پانی ڈالا جائے گا وہ اتنا گرم ہوگا اس کی وجہ سے پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی جب وہ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ سے کونے پہ ایک یعنی اس کے جو گرم پانی میں ڈالے جائیں گے ان کو، اور پھر جب وہ کونے پہ آنا چاہیں گے، اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے، اس پیپ والی جگہ سے، اس گندگی سے، اس ایسے خون والے نہر سے یا بدبودار جگہ سے، تو پھر دوبارہ سے وہاں پر فرشتے موجود ہوں گے جو ان کے سر پہ کوڑا ماریں گے، اور پھر واپس ان کو ادھر ہی پہنچائیں گے، اور پھر جب وہ جل کے اور پھر وہ اسی طرح تکلیف سے واپس آئیں گے، پھر دوبارہ ان کو کوڑا مارا جائے گا، یہاں تک کہ یہی چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل نہ کریں، ان چیزوں سے بچائے، اللہم اجرنا من النار،
تو ان لوگوں کے لیے لوگوں کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا یخرجوا، جب بھی وہ کبھی سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکلے، من غم کی وجہ سے، تو عید فیا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، ودو کو عذاب الحریق، اور ان کو کہا جائے گا چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، یعنی اب مزہ چکھو آگ کے عذاب کا۔ اس کے برعکس وہ دوسرا گروہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیکیاں کی، جنات ان باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساورا، پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن سونے کے، ولولوا، اور موتی کے، لباس فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب اہل جنت میں لوگوں کو کنگن پہنائے جائیں گے، اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا، مردوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے ریشمی کپڑے پہننے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن مردوں کے لیے جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا، اب یہ دونوں کی بات ہے، وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں، تو وہاں پر ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے، یعنی کتنی زبردست ہے، ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جولری اور دوپٹہ اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، اور چیزیں ان کو پہنائی جا رہی ہوتی ہیں، جولری بھی ہے، یا اور یعنی وہ گجرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہنائے جا رہے ہیں، رنگز پہنائی جا رہی ہیں، تو یہ ایک خوشی کا نامہ اور زیادہ آنر دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں ان کا ریشم کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں پاکیزہ بات کلمات کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، یعنی دنیا میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہاں پر بھی جب ان کو یہ چیزیں ملیں گی تو وہاں پر بھی وہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی توحید کے اوپر قائم رکھا، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی وہ اسی توحید کے قول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، وہ جگہ جو ہم نے بنائی لوگوں کے واسطے، سوا ان العاکف فیہ والباد، جو برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، یعنی یہ جو مسجد ہے یہ کسی کی پبلک، یہ کسی کی اپنی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، اس مسجد میں یعنی کہ میں کسی کو نہیں آنے دے رہا، دیکھیں آپ کا اپنا باغ ہے نا، آپ کے گھر میں اپنا باغ ہے، آپ چاہے تو کسی کو آنے دیں، چاہے تو کسی کو نہ آنے دیں، آپ کا یہ میری چیز ہے، لیکن جو مسجد ہے، مسجد حرام خصوصاً، یہ کسی کی ایسی پراپرٹی نہیں ہے کہ کہیں ہاں جی میرا اسے جھگڑا چل رہا ہے اس لیے یہ نہیں آئے گا حج کرنے، یا یہ عمرہ کرنے نہیں آ سکتا، یا یہ طواف کرنے نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں باہر سے آنے والا اور ادھر رہنے والا برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ٹیڑھی راستے کو تلاش کرے گا یا شرارت چاہے گا ظلم کے ساتھ، تو اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں پر الحاد کے کیا معنی ہے؟ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، تو الحاد کے معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، تو اسی طرح جو مجاہد اور قتادہ رحم اللہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد کفر و شرک ہے، جبکہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں ہر گناہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کام، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرم میں الحاد سے مراد اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جانا، یا ممنوعات حرام حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا، یعنی جو منع کی ہوئی چیزیں ان کو ارتکاب کرنا، جیسے شکار کرنا یا درخت کاٹنا، لڑائی جھگڑے کرنا، تو یہاں پر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان جگہ کی حرمت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو کوئی بھی وہاں پر ظلم کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی، اللہ تشرک بی شیئا، اور کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے ہونے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، رکع اس سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرنے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، آس پاس کوئی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی آواز کئی ہزار کلومیٹر دور تک پہنچا دی، اور آج آپ لاؤڈ سپیکر سے بھی بولیں تو کہاں تک پہنچ جائیں گے، یعنی حرم کی آواز بھی ہم دیکھتے ہیں لاؤڈ سپیکر سے کتنا دور تک آ جاتی ہے، یعنی اس سے خاص ایریا سے باہر جائیں تو شاید اب آپ کو حرم کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی پھر، اسی طرح آپ کے مساجد میں لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں تو کہاں تک آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد آواز نہیں آتی، دور چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر مائکس اور سسٹم کے اور بغیر سپیکرز کے وہ آواز دور دور تک پہنچا دی، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرنے، آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر لوگ آئیں گے، اور وہ دور دراز رستوں سے آئیں گے، یعنی دور دراز لوگوں سے راستوں سے آئیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچا دی، اور لوگوں نے حرم کعبہ کے لیے سفر اختیار کیا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور چند معلوم دنوں میں جو پائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، فکلوا منہا، تو کھاؤ اس میں سے، واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہاں پر قربانی کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے قربانی کریں گے، اور خود بھی کھائیں گے اس میں سے، اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں، یعنی محتاج لوگوں کو بھی کھلانا چاہیے، اور یہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ سمل یکتو، پھر حج کی، یعنی حج کی نا موٹی موٹی چیزیں آ رہی ہیں، اب جب قربانی کر لیا تو اب کیا کرنا ہے، آپ نے احرام کھولنا ہے، تو کیا کرنا ہے، اپنا میل کچیل دور کرنے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے نا، تو شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی بال نہیں کاٹتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کرتے جو زینت میں آتی ہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ یہاں پر تفسہم، اپنا میل کچیل دور کرنا، ایسی چیزیں جو انسان کے لیے، تفس یعنی میل کچیل کا معنی رکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں انسان کے بدن پر جمع ہو جاتی ہیں حالت احرام میں، بال کاٹنا، نوچنا، اسی طرح ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، حرام ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ قربانی کر لیتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے، آپ احرام کھولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ میل کچیل آپ کو دور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میل کچیل یعنی سر منڈوانا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، خوشبو لگا سکتے ہیں جب آپ احرام کھول دیتے ہیں، ظاہر ہے احرام کی آپ ساری، یعنی پوری طرح جب احرام کھل جاتا ہے تو آپ یہ سارے کام پھر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے احرام جو 10 تاریخ کو کھولا جاتا ہے، اس میں آپ سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن باقی چیزوں میں پھر آپ باقی کام کر سکتے ہیں۔ تو احرام کی کچھ اور پابندیاں ڈفرینٹ ڈیز میں آتی ہیں ہمارے لیے، جو ہم حج نہیں کرتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 10th تک، یعنی جب تک آپ کا قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوتا تب تک ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا ہے پھر ناخن بھی تراش لینے چاہیے اور بال بھی کٹوائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان افعال کا ذکر ہے جو آپ حج کے دوران کرتے ہیں، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ نظر پوری کرنا، یہاں پر منت یا نظر کیا ہوتا ہے، ایسا کام اپنے اوپر لازم کرنا جو آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جان بوجھ کر اپنے اوپر ایسا کام واجب کیا جو اصل میں آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، شرعن، شریعت نے آپ کے اوپر نہیں لگایا، آپ نے خود کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نے یہ نظر مانیا، میں یہ کروں گی، صحیح، تو یہاں پر اس کام کو پھر کرنا چاہیے اگر نظر مانی ہے، although کہ نظر ماننا بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کرنا چاہیے، صحیح۔ تو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف عمرہ کریں گے، نہیں، طواف کرنے کا بھی اپنا ثواب ہے، بلکہ پے در پہ طواف کرنا بار بار عمرہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے انسان جب عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو جب جب طواف کا موقع ملے تب تب آپ طواف کر لیں، ٹھیک ہے۔ بیت العتیق سے خانہ کعبہ مراد ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور یہ کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی اسی کو فائدہ پہنچے گا، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور اس کا 4 جگہ ذکر آتا ہے قرآن میں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو دور رہو بتوں کی گندگی سے، اور اجتناب کرو قول الزور، جھوٹی بات سے۔ کل زور کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور پھر آپ نے فرمانا شروع کیا، وقول الزور، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا، یعنی کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنوا رہے تھے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ آپ نے فرمایا، آخری لفظ پر اتنا زور دیا کہ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہمارا دل چاہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ نہ کہیں، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز کو نہ کہیں۔ تو یہاں پر قول الزور جس میں ہر جھوٹی بات آ جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہے یا وہ جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتوں کی گندگی سے بھی دور رہو اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرو، چاہے وہ اب کامیڈی کے سلسلے میں جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں یا ویسے جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چیزیں مینشن ہے، جو شاعر ہوتی ہیں، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آتا ہے، شاعر وہ خاص احکام عبادات جو دین اسلام کی علامات سمجھی جاتی ہیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح ابائے کا، داڑھی کا، پردے کا، پانچے اوپر اٹھانے کا، اچھا لباس پہننے کا، یعنی جو آپ کو ڈھانپتا ہے، یعنی کئی دفعہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسجد نماز پڑھنے جا رہی ہے تو مولوی ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی نقاب شروع کرتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں ان کو اسمیل آ رہی ہے اس وجہ سے انہوں نے نقاب کر لیا، یعنی اس قسم کی چیزیں کرنا، تو یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شاعر کی
یعنی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا. اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز. اسی طرح علماء یہ بھی کیا ہے؟ علماء اور صلحاء یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس سے بھی لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. اس طرح سے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی یہ اور مولوی جو. کچھ ہوں گے جو بیڈ جو ہے نا ایگزامپلز ہیں، لیکن ہر ایک کو آپ اسی طرح لیبل نہیں کر سکتے. ٹھیک. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو. ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکانما خر من السماء، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا. کسی بلند جگہ سے بھی کوئی انسان نیچے گرے تو اس کا کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہڈیاں نا ٹوٹ جائیں گی. اور کہاں یہ کہ کوئی آسمان سے گرے. فتخطفہ الطیر، اور پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں. اور تہوی بہ الریح، یا اس کو ہوائیں ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں فی مکان صحیح، دور دراز کی جگہ گرا دیتی ہیں. ذالک ومن آواز ٹھیک تو نہیں ہوتی تو نہیں؟ جی. ذالک ومن یعظم، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یعنی جو دل سے رسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، فإنہ من تقوی القلوب، تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں میں تقوی پیدا کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے ان جانوروں میں سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے کچھ فوائد ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ ہے تم ان سے سواری کا کام لیتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، باقی چیزوں کا دیکھتے ہو. لیکن پھر جب تم حلال کر لیتے ہو، حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر تم ان کو حلال کر لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد اور زیادہ فوائد ہیں. پھر تم اس کا گوشت کھا لیتے ہو، اس کی کھالوں کو ڈفرنٹ جگہ استعمال کر لیتے ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں. سو تمہارا معبود فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرمانبردار بنو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. مخبت خواہ باتا سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے نرمی. نرم زمین کے لیے بھی خوابتا کا ورڈ آتا ہے. جو بیڈ نہیں پریپیئر کیا جاتا بچے کے لیے تاکہ وہ اس میں سکون سے سو سکے، خبتا یعنی نرمی کے لیے آتا ہے اصل میں. تو یہاں پر عاجزی اختیار کرنا مراد ہے، جھکے ہوئے ہونا. اسی طرح مخبتین کا ایک اور معنی ہے متواعظین، تواضع اختیار کرنے والے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، یہ کن کی خصوصیات ہے؟ مخبتین کی، کہ جب بھی مخبتین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بلا نہیں مچاتے بلکہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال جمع کر کر کے نہیں رکھتے، کہ گن گن کر نہیں رکھتے کہ ہائے یہاں نہ دینا یہاں کم ہو جائے گا، وہاں نہ دینا وہاں کم ہو جائے گا، بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور ہم نے قربانی کی اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا، یعنی قربانی کے اونٹ بھی کیا ہیں؟ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، سو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور وہ گھٹنا باندھے کھڑے رہنے والے ہوں. یعنی اونٹ کے جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ باقی جانوروں کی نسبت فرق ہے. باقی جانوروں کو زمین کے اوپر لٹایا جاتا ہے، جبکہ اونٹوں کو کھڑا کر کے اس کی ٹانگیں باندھ کے اور پھر اس کو دور سے نیزہ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کیا کرو کہ جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی شیئرنگ کی عادت ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. والمعتر، اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی جو قناعت کرنے والا مانگتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ڈیزرونگ ہے اس کو بھی دے. والمعتر، اور جو مانگنے والا اس کو بھی دے دیں. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اور اسی طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کنٹرول میں تمہیں چیزیں دے دی. لا ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تقوی اس کے بیہائنڈ ہے، یعنی قربانی ابھی آ رہی ہے اور دیکھیں ذی الحج آنے والا ہے اور ذی الحج سے پہلے ہم لوگ یہ سورہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر ذی الحج کے لیے یہ نہ پوچھا کریں، یعنی یہ سوال بھی پوچھنا چھوڑ دیں اچھا یہ جانور ہے اور یہ کتنے کا آیا اور یہ آپ نے کیا جانور ذبح کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں. بس اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے، کسی بندے نے کتنے کا خریدا یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے، یا یہ بھی نہیں نیت ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے.
کہ انسان رائے کے ساتھ دکھاوا کر کر کے چیزوں کو خرچ کرے اور بتائے جی ہاں جی ہم نے فلاں جگہ سے اتنے کا جانور لیا ہے، اور یہ دیکھو جی ہمارے جیسا جانور کسی کا ہو تو ذرا لے آنا، پھر ہم دیکھتے ہیں کس کا جانور بڑا ہے اور کس کا چھوٹا ہے یا کس کو کتنے کا ملا ہے۔ ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے، وہ چھوٹا جانور بھی ہے لیکن اگر آپ نے اپنے پیسے حلال رزق جوڑ کے اور اس کو خریدا ہے اور اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی مشہوریاں لوگوں کے اندر کریں۔ اور اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو زیادہ دیا ہے تو اس کیس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھا جانور خرید لیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جانور کو لیتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حقیقی معنوں میں چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں چاہیے ہمارے جانور میں سے، نہ اس کا خون چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ نہیں کہ ہاں جی ہم نے اتنا بڑا جانور ذبح کیا اور آپ نے اتنا بڑا جانور ذبح کیا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یعنی تقوی، جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ان دنوں میں، خصوصی طور پر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے کرنے کی توفیق دی، ہمیں یہ راستے دکھائے، ہمیں جاہل نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پر عید مبارک ابھی آگے تک انشاءاللہ آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی عید کلوز ہے انشاءاللہ، تو نیکسٹ لیسن کے بعد اب آپ لوگ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔